دیکھیں نارملی لوگ سی ایس ایس کا جو ریٹرن اور انٹرویو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. جو ریٹرن کا امتحان ہے وہ آپ کی رائٹنگ کا ہی امتحان ہے. جیسے دیکھیں اگر آپ اولمپکس میں جا رہے ہیں تو جب تک آپ خود بار بار بھاگیں گے نہیں، تو آپ صرف پڑھتے رہیں اور تھیوریز کو کرتے رہیں، تو آپ پھر کیسے اس میں پرفارم کریں گے؟ اس میں پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ریٹرن کے امتحان کے اندر تو آپ کو رائٹنگ بہت کرنی ہوتی ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ پچھلے 10 سال کے پاس پیپر 3 گھنٹے میں بیٹھ کے اپنے پورے کریں اور چیک کرائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی غلطیاں کیا ہیں، اس غلطیوں کو آپ ٹھیک کریں اور آپ ریٹرن کی تیاری کریں. انٹرویو کی جو تیاری ہے وہ بھی انٹرویو کی تیاری بھی ویسے ہی ہے، یعنی کہ آپ انٹرویو کی تیاری کے لیے خود اپنے انٹرویوز کروائیں، موک انٹرویوز کروائیں. صرف کتابیں پڑھتے رہیں گے، آپس میں آپ باتیں کرتے رہیں گے، تو یہ انٹرویو کی تیاری تو نہیں ہوئی. صحیح تیاری یہی ہے کہ جب آپ اپنے کم از کم 20-25 جتنے بھی پاسبل ہیں آپ اپنے موک انٹرویوز کرائیں، چاہے ریٹائرڈ سول سرونٹ سے کرا دیں، چاہے سرونگ سی ایس ایس آفیسر سے کرا دیں. ایسے لوگ جو پاس کر چکے ہیں امتحان، ان لوگوں سے کروائیں. بہتر تو یہی ہے کیونکہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ ریٹائرڈ سول سرونٹس لے رہے ہوتے ہیں، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ ویسے ہی لوگ لیں جیسے کہ ایونچولی انہوں نے لینا ہے. اچھا، اب یہ تو پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرویو کے اندر آپ سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے وہ آپ سے آتے ساتھ ہی انٹر ہوتے ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو جو بندہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی صحیح نہیں کرا سکتا، نہ وہ اپنی بتا سکتا ہے کہ اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھوڑی بہت فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی جاب ایکسپرٹیز ہے، کیا سکلز ہیں اس کے اندر، کوئی ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرتا رہے، کوئی جاب کرتا رہے، تو جب تک آپ وہ اچھے طریقے سے نہیں بتائیں گے، کویشچن نمبر 1 میں آپ کے مارکس ختم ہو جائیں گے. اور جو پہلی چیز ہے وہی آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کرواتے ہیں. 50-60% آف دا ٹائمز آپ کا جو انٹرویو کے اندر انٹروڈکشن کے ٹائم پر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے، وہی اسی کے اندر سے آپ کے انٹرویو کے باقی سوالات بھی نکلتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کویشچن نمبر 1. کویشچن نمبر 2 ہمیشہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سول سروس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروس یا پاکستان کی پولیس سروس یا فارن سروس کیوں جوائن کریں. جو بھی آپ نے گروپس پریفرنسز میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ گروپس آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک آپ اس کا سوال کا جواب صحیح نہیں دیں گے تو آپ پھر مارے جائیں گے کہ آپ نے کیوں پاکستان ایڈمنسٹریٹو. کچھ لوگ جو ہیں وہ گھسے پٹے جواب دیتے ہیں کہ میں جی بہت زیادہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے جواب ان کے اندر سے نہیں آ رہے ہوتے، ان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس کو وہ کراس ایگزامن کرتے ہیں. میرے خیال میں سب سے بہترین جو آنسر ہوتا ہے، جو کہ جینون آنسر ہے، کہ پاکستان کی سول سروس وہی لوگ جوائن کرتے ہیں جن میں سول سروس کا ان کے اندر پیشن ہے، جو کمپیشنیٹ اپنی رکھتے ہیں فیلنگز، جو ایمپتھائز کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے اندر انڈر پریولیج کلاسز کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اپنے لیول پر چینج لانا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک سول سروس سی ایس ایس کے آفیسر کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کسی بینک میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے کتنے 50 کلائنٹ ہوں گے، لیکن اگر آپ کسی ٹیلی کام کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے 100 کلائنٹ ہو جائیں گے. لیکن ایز این اسسٹنٹ کمشنر، ایز این اے ایس پی، آپ نے پوری کی پوری تحصیل کو جاتے ساتھ ہی آپ نے پوری تحصیل کو مینیج کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، لاز کو امپلیمنٹ کرانا ہے، منافع خوری، قبضہ مافیا، پرائس کنٹرول، ہر قسم کے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو آنسر ہے کہ پاکستان میں آپ سول سروس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کا صحیح ڈیفائنڈ آنسر ہونا چاہیے، کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر پیشن ہے ٹو سول سروس کرنے کا، عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے. اور جن کو پاور چاہیے یا جن کو پیسہ چاہیے ان کو تو ویسی سول سروس میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ کویشچن آپ کا صحیح ہونا چاہیے. یہ تو ہو گیا پارٹ 2. تیسری قسم کے جو کویشچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں وہ پاکستان افیئر سے پوچھے جاتے ہیں. پاکستان کی اکنامک پالیسی، پاکستان کی سوشو اکنامک چیلنجز، پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے، پاکستان میں بڑے پروجیکٹس کیا چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر انٹرنل ایشوز کیا چل رہے ہیں، باؤنڈری ایشوز کیا ہیں. یہ پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا چوتھے قسم کے کویشچنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے سبجیکٹس کے بارے میں ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی باٹنی ہے، آپ کی زوالوجی ہے، آپ نے کوئی لینگویج رکھی ہوئی ہے، آپ نے ہسٹری رکھی ہوئی ہے، آپ کی اکنامکس ہے، لا کے سبجیکٹس ہیں، ان کے اندر سے وہ کویشچنز پوچھتے ہیں اور وہ بھی آپ کو آنے چاہیے. اور ان آنسرز کے اندر ایک تو دیکھیں آپ کی جو سچائی ہے، آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی نظر آنی چاہیے، ڈیپتھ آف نالج نظر آنی چاہیے کہ آپ کو ایک ایشو کے اندر تک ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ایشو ہے. ایک تو وہ ہے جو سب کو پتہ ہوتا ہے جی پاکستان میں غربت ہے. کیوں ہے غربت؟ کوئی کہتے ہیں کرپشن ہے، تو کرپشن تو دنیا کے ہر ملک میں ہے، تو وہاں پہ غربت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تھوڑی سی ان ڈیپتھ ڈیٹیل جانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس قسم کے آنسرز کو دے سکیں. اور لاسٹ جو آپ کے کویشچنز ہیں
وہ پھر انٹرویو پینل کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے جغرافی پوچھے, ہسٹری پوچھے, فلاسفی پوچھے, لٹریچر پوچھے, پوری دنیا کے معاملات پوچھے, کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. لیکن 90% آف دا ٹائمز وہی چیزیں پوچھتے ہیں, وہی کویشچنس پوچھتے ہیں جو کہ آلریڈی سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ کیسے کویشچنز ہیں. مطلب فار ایگزامپل دنیا میں کیا چل رہے ہیں, ایس سی او کیا کام کر رہی ہے, یونائٹڈ نیشنز کیا کام کر رہی ہے, امریکہ کی پالیسی کیا چل رہی ہے, امریکہ کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں, افریقہ کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں, یورپ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کیسا ہے, چائنا ایز اے نیو سپر پاور کیسے ایمرج ہو رہی ہے, اس طرح کے کویشچنز ہیں. پھر وہ پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. تو مینلی یہ انٹرویو میں آپ کے 5 قسم کی نالج کے کویشچنز ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن یہ تو وہ ہے جو آپ سے کانٹینٹ پوچھ رہے ہیں. علاوہ بیسیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 5 تو وہ 5 قسم کے سوالات ہیں, لیکن آپ کی پرسنالٹی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے جو آپ نے آنسرز دیتے وقت ایگزبٹ کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اور کانفیڈنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بدتمیزی شروع کر دیں یا آپ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیں. کانفیڈنس آتا ہے آپ کی نالج سے. اگر آپ کو نالج ہے, آپ کانٹینٹ صحیح بتا رہے ہیں, آپ کی اسٹڈی موجود ہے, آپ کی ریسرچ آپ نے کی ہوئی ہے چیزوں کے اوپر, تو پھر آپ کی پرسنالٹی پہ کانفیڈنس آئے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کی باتوں کے اندر ان کو فلو آف لینگویج نظر آنا چاہیے کہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے, کیا اس کی باتوں میں سینس آ رہی ہے, کیا اس کی باتوں میں کوہیرنس موجود ہے. یہ تو نہیں کہ ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کے بس رٹا مار کے سنا رہا ہے. تو آپ کی جو فلو, آپ کی تھاٹ کا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر اگر آپ وہ جو آپ ڈائیولج کریں گے اسی سے آپ کے انٹرویو پینل کو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلے گا. اس کے علاوہ وہ آپ کو کراس ایگزامن کریں گے, آپ کو درمیان میں روکیں گے بھی. تو آپ کو انٹرویو کی جنرل جو ایتھکس ہیں وہ آپ کو, اور ویلیوز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کویشچن پوچھنے والے کو درمیان میں نہیں کاٹ سکتے. کئی لوگ ہیں وہ کویشچن پوچھنے والے کے درمیان میں ہی آنسر شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنا آواز جو ہے وہ کویشچن پوچھنے والے سے اونچی نہیں کر سکتے اگر کوئی آرگیومنٹ ہو بھی رہی ہے. آپ نے پولائٹ رہنا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا جواب نہیں آتا تو آپ سچے ہو کے بتا دیں کہ جی آئی ایم سوری سر, آئی ڈو ناٹ نو دی آنسر آف دس کویشچن. اس میں جھوٹ بولنا, ڈاج کرنا جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت بری طرح ریفلیکٹ کرے گا. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یار جو بھی پوچھیں آپ نے جواب ضرور دینا ہے, چاہے جو مرضی ہو. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کو نہیں آتا تو کوشش کریں, اٹیمپٹ کریں, جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ بتانے کی کوشش کریں, لیکن انٹرویو پینل کو ڈاج بالکل بھی نہیں کرنا. پھر یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے, آپ کا ہیئر کٹ ٹھیک ہونا چاہیے. میرا تو اس ٹائم پہ ہیئر کٹ, اور میں کیونکہ کورونا سے ابھی نکلا ہوں تو میری چیزیں تو ٹھیک نہیں ہے, اس لیے مجھے کاپی نہ کریں. آپ نے اچھا اسمارٹلی ڈریسڈ, آپ کا سوٹ ٹھیک ہونے چاہیے, ہیئر کٹ ہونا چاہیے, پراپرلی ہر چیز آپ کی کلین ہونی چاہیے. اچھے آپ پاکٹ اسکوئر, آپ کی ٹائی ٹھیک ہو, آپ کی شرٹ اچھے کلر کی ہو, ضروری پنک وغیرہ اور یہ گاڈی کلرز آپ نے نہیں پہن کے جانے. اور اپنا گلوکوز لیول ٹھیک رکھنا چاہیے, آپ نے پانی ٹھیک پیا ہونا چاہیے. آپ کا بہتر ہے کہ صبح فروٹس کھائیں تاکہ آپ کا شوگر لیول ٹھیک رہے انٹرویو میں, اور آپ انٹرویو میں صحیح پرفارم کر سکیں. تو یہ چھوٹی موٹی 4-5 باتیں اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کی بیسس پہ تیاری کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انٹرویو میں اچھا اسکور کر سکتے ہیں. شکریہ.